بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. جماعت پانچویں کے اردو کتاب چیپٹر نمبر 11 کے تھرڈ ویڈیو لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں. اس تھرڈ ویڈیو کلاس میں تمام جماعت پانچویں کے طالب علموں کو ویلکم کرتا ہوں. تو فرسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہاں سے یہاں تک کمپلیٹ کیا گیا تھا، تو یہاں سے آج پڑھائی شروع کرنا ہے، تو آپ دھیان سے دیکھیں. حضا کا چھوٹا سا ذہن یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چچی اس سے اس قدر ناراض کیوں رہتی ہے، اور حضا کے ایک چھوٹے سا ذہن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی چچی اس پر کیوں ناراض ہوتے ہیں. وہ تو اسکول کا سارا کام بھی کرتا تھا اور چچی کے بچوں کی مدد بھی کرتا تھا، ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا، اور حذاق نے سارا اسکول کا کام بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ چچی کے بچوں کی بھی مدد کرتا تھا. اس کے باوجود بھی، یہ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی وہ اچھا نمبرات سے پاس ہوتے تھے. لیکن چچی کبھی اس کے پاس ہونے پر خوش نہیں ہوتی تھے. ہاں، اس کا دوست نیم ضرور خوش ہوتا تھا، لیکن یہ سارا کام کرنے کے باوجود بھی اس کے چچی کبھی خوش نہیں ہوتے. کس پر؟ حذا پر خوش نہیں ہوتے تھے. ہاں، اس کا دوست یعنی نیم درخت وہ ضرور خوش ہوتا تھا، اور اسی خوشی میں جم کر اس کو خوب میٹھی نمکولیاں دیا کرتا تھا. حذا کو امید تھی کہ اس کی کڑوی چچی نمکولی کی طرح میٹھی ہو جائیں گی اور اسی امید پر وہ دوڑ کر ان کا ہر کام کرتا تھا. ٹھیک، تو وہ امید رکھتا تھا، حذاق نے اپنے چچی پر امید رکھتا تھا کہ نیم کی نمکولیاں میٹھا ہوتا ہے، وہ میٹھی کی طرف ہمارے کسی وقت بھی ہمارے یعنی چچی بھی خوش ہو جاؤں گے، تو وہ دوڑ کر آ کر کے ان کے کام میں ہاتھ بانٹتے تھے. کون؟ حذاق نے. لیکن سارے کام اس کے بس کے تو تھے نہیں، یعنی وہ سارا کام وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ بھی کر سکتا تھا. چچی کے بچوں کو جھجک نکالی، لیکن وہ اس مرض سے بچا رہا یا انہیں خراش ہوئی، لیکن حذا کو کچھ نہیں ہوا. لیکن اچانک اس کی چچی کے بچوں کو جھجک نکالی اور اس امراض سے وہ بچا رہا تھا یا انہیں خراش ہوئی، لیکن حذا کو کبھی یعنی مرض نہیں ہوا. چچی بڑی ناراض ہوئے، لیکن حذا چاہ کر بھی بیمار نہ ہو سکا. وہ چاہتا تھا کہ چچی کے بچے بھی اس کے ساتھ درخت کے نیچے کھیلیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو نیم کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دینا چاہتی تھے. لیکن حذا یہ سوچتا تھا کہ وہ اپنے چچی کے بچوں کو بھی لے کر نیم درخت کے نیچے کھیلوں گے، لیکن اس کی چچی نے کبھی نہیں چھوڑتے تھے. جب بھی نیم کی پتیاں آنگن میں پھیل جاتے تو چچی نیم کے پیٹ اور حذا دونوں کو خوب برا بھلا کہتے اور کوسطین دونوں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے. لیکن اس کے چچی نے برے الفاظ نکلتے تھے اپنے منہ سے، تو پھر بھی حذا اور اس کے دوست نے بہت برداشت کرتے تھے. ایک دن چچی نے فیصلہ کر لیا اور حذا کا معصوم دل ٹکڑے ہو گیا. اگلی صبح حذا کا دوست اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والا تھا. چچی نے لکڑہارا سے کہہ دیا کہ اس کنباخ منحوس پیڑ کو کل صبح جڑ سے اکھاڑ دے. لیکن حذا کے دل اس معصوم کے دل ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ اس سے جدا ہونے والا تھا اس کا پیٹ. اس کے چچے نے لکڑہارے یعنی لکڑی توڑنے والے کو، درخت کو کرنے والے کو لکڑی ہارے کہتے ہیں، تو لکڑی ہارے کو کہا یہ کنباغ منحوس پیڑ کو کل صبح جڑ سے اکھاڑ دے.
کم سے کم ایک مصیبت تو چھٹکارا مل جائے، کم سے کم ایک مصیبت سے مجھے نجات مل جائے گی۔ اس وقت سے حذاق اپنے دوست سے چمٹا ہوا آنسو بہہ رہا تھا، اور وہ بے زبان درخت جس کی بات صرف وہ ہی سمجھ سکتا تھا اس سے تسلیاں دے رہا تھا، پیار کر رہا تھا۔ ٹھیک عزیز اسٹوڈنٹس، تو ایک بار پھر سے دیکھیں۔ حذاق کا چھوٹا سا ذہن یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چچی اس سے اس قدر ناراض کیوں رہتی ہے۔ وہ تو اسکول کا سارا کام بھی کرتا تھا اور چچی کے بچوں کی مدد بھی کرتا تھا، ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا، لیکن چچی کبھی اس کے پاس ہونے پر خوش نہیں ہوتی تھے۔ ہاں، اس کا دوست نیم ضرور خوش ہوتا تھا اور اسی خوشی میں جھوم جھوم کر اس کو خوب میٹھی نمکولیاں دیا کرتا تھا۔ حذاق کو امید تھی کہ اس کی کڑوی چچی نمکولی کی طرح میٹھی ہو جائے گی، اور اسی امید پر وہ دوڑ دوڑ کر ان کا ہر کام کرتا تھا، لیکن سارے کام اس کے بس کے تو تھے نہیں۔ چچی کے بچوں کو جھجک نکالی لیکن وہ اس مرض سے بچا رہا، یا انہیں خراش ہوئی لیکن حذاق کو کچھ نہیں ہوا۔ چچی بڑی ناراض ہوئے لیکن حذاق چاہ کر بھی بیمار نہ ہو سکا۔ وہ چاہتا تھا کہ چچی کے بچے بھی اس کے ساتھ درخت کے نیچے کھیلیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو نیم کے پاس بٹکنے بھی نہیں دینا چاہتی تھے۔ جب بھی نیم کی پتیاں آنگن میں پھیل جاتے تو چچی نیم کے پیٹ اور حذاق دونوں کو خوب برا بھلا کہتے اور کوستے۔ دونوں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے۔ ایک دن چچی نے فیصلہ کر لیا اور حذاق کا معصوم دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اگلی صبح حذاق کا دوست اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والا تھا۔ چچی نے لکڑہارا سے کہہ دیا تھا کہ اس کنباخ منحوس پیڑ کو کل صبح جھٹ سے اکھاڑ دے، کم سے کم ایک مصیبت سے تو چھٹکارا ملے۔ اس وقت سے حذاق اپنے دوست سے چمٹا ہوا آنسو بہہ رہا تھا، اور وہ بے زبان درخت جس کی بات صرف وہ ہی سمجھ سکتا تھا اس سے تسلیاں دے رہا تھا، پیار کر رہا تھا۔ ٹھیک عزیز اسٹوڈنٹس، آپ اس سبق کو آپ پڑھتے رہو، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔